آج ہم نے سورہ المائدہ سے آیت نمبر 13 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سورہ مائدہ جیسا کہ آخری زمانہ میں نازل ہوئی اور اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جتنی بھی نصیحتیں کرنی تھی وہ نصیحتیں کی ہیں۔ حلال و حرام اور جو قطعی احکامات تھے وہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل اور ان کو جو سزا عقاب دیا گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور ان کو ذکر کرنے کا بنیادی مقصد اہل ایمان کو تنبیہ کرنا تھا کہ ان کی طرح تم نہ ہو جانا، جیسے بنی اسرائیل نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، چھوڑ دیا، پسے پش ڈال دیا یا اس کے اندر تحریف سے کام لیا، تم ویسے نہ کرنا۔ جیسا کہ آیت نمبر 12 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا، اور 5 کام کرنے کا حکم دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کون کون سے وہ کام ہیں ذرا گنوائیں سارے بھائی؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ہاں جی ساتھ بولیں، رسولوں پر ایمان لانا، ان کو تقویت پہنچانا یعنی ان کی مدد کرنا، اور 5ویں نمبر پر قرض حسنہ دینا اللہ کو۔ تو یہ عہد و پیمان لیا گیا، انہوں نے عہد و پیمان کیا لیکن اس کو پورا نہیں کیا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے اندر اس کو پورا نہ کرنے پر اللہ رب العالمین نے ان کو سزا کیا دی، اس کا بیان ہوگا۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس باوجہ توڑنا ان کا، میثاقہم، اپنے عہد پیمان کو، فَبِمَا، پس باوجہ، جو نقضہم، توڑا انہوں نے، نقض عہد سنا ہوا ہے نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نقض عہد، عہد کو توڑنا ان کا، میثاقہم، اپنے عہد کو، لعناہم، لعنت کی ہم نے ان کے اوپر، لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا، اور بنا دیا ہم نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیہ، سخت، ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، اب ان کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اللہ رب العالمین کی آیات اثر نہیں کرتی، ڈراوا اثر نہیں کرتا، ہاں جی، وعید، جو جتنی بھی وعیدیں ہیں وہ ان کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ فرمایا ان کے دلوں کو ہم نے سخت بنا دیا، یحرفون الکلمہ، وہ پھیر دیتے ہیں کلام کو، عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے، مطلب کچھ ہوتا اللہ کے حکم کا اور وہ اس کا کچھ اور مطلب جو ان کو اچھا لگتا تھا یا جو ان کے موقف کے مطابق ہوتا تھا وہ نکال لیتے تھے۔ فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو یا بات کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے، وَنَسُوا، اور بھول گئے وہ، حظًا، وہ حصہ، مما ذکروا بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی وہ حصہ ہی انہوں نے بھلا دیا، یعنی اللہ رب العالمین نے جن آیات کے ذریعے ان کو ڈرایا تھا، سمجھایا تھا، نصیحت کی تھی، وہ سارے کا سارا وہ بھلا چکے تھے۔ وَلَا تَزَالُ، اور تو ہمیشہ ہی، تطلع، اطلاع پائے گا، یعنی خبر تجھے ملتی رہے گی، علی خائنۃ منہم، ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت، کسی نہ کسی کی خیانت کی خبر آپ تک ہمیشہ پہنچتی ہی رہے گی کہ انہوں نے اس معاملے میں ڈنڈی ماری ہے، اس معاملے میں خیانت کی ہے، یہ معاملہ جو ہے انہوں نے خراب کیا ہے، یعنی آپ کو اطلاع کوئی نہ کوئی پہنچتی ہی رہے گی۔ الا قلیلا منہم، سوائے ان کے تھوڑے لوگوں کے، سوائے
توڑے لوگوں کے جو امانت دار ہیں، جو اللہ کی وحی میں کوئی خیانت نہیں کرتے، جو ویسے امانتوں میں کوئی خیانت نہیں کرتے، باقی جو ہے آوے کا آوائی چٹ ہے، باقی سارا ٹبر ہی جو ہے وہ چٹ ہے، اس لیے کہ ان کی خیانتیں ان کی بڑی مشہور ہے اور آپ کو ان کی اطلاع ملتی رہے گی۔ فاعف عنہم، سو انہیں معاف کر دے، وصفح، اور ان سے درگزر کر، انہیں معاف کر اور انہیں ان سے درگزر کر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں سے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا، اور بنایا ہم نے یا بنا دیا ہم نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیہ، سخت، تحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ اس میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، سو انہیں معاف کر دے اور ان سے درگزر کر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب، یہود، نصارہ، بنی اسرائیل، انہوں نے جو اپنے عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کی بلکہ اس کو توڑ دیا، سمع و طاعت کا جو عہد انہوں نے کیا تھا، نماز کو جو ادا کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، انبیاء کا ساتھ دینے کا جو وعدہ کیا تھا، انہوں نے اس سب کو انہوں نے توڑ دیا، اور وہ اپنی خواہشات کے ایسے پیچھے لگے کہ احکامات ربانی کی یہ انہوں نے خاک اڑا کے رکھ دی، اور اس کا ایک کہہ لیں کہ نقشہ اللہ رب العالمین نے ہلکا سا یہ کھینچا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلام کو اس کے مقام سے، اس کے اصل معنی مفہوم سے ہی پھیر کر رکھ دیتے تھے، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو، یعنی اس کی دھجیاں جس طرح بکھیری جاتی ہے نا، اس طرح بکھیر، جو تو حکم ان کو پسند ہوتا وہ تو مان لیتے، اور جس میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی تو اس میں سے حیل و حجت نکالنا شروع کرتے اور اس کا معنی مفہوم اپنی مرضی کا بنا لیتے تھے۔ مثلا جہاد کو ہی لے لیں۔ محترم بھائیو، جہاد اللہ رب العالمین نے فرض کیا تھا ان کے اوپر، لڑائیوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اپنی راہ میں نکلنے کا۔ اب جیسا کہ ہمارے ہاں بھی یہ معاملہ چلتا رہا بہت پہلے سے، اور اب بھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہے، تو لفظ جہاد کو، لفظ قتال کو ہی انہوں نے جو ہے چینج کرنا شروع کر دیا۔ مثلا جہاد جوہد سے نکلا ہے، جوہد کا مطلب جناب کوشش کاوش ہے، اپنے گھر میں بھی کوشش کرنا، اور اس طرح سے گلی محلے کے اندر جناب یہ جو ہم کچھ محنت کر رہے ہیں، جو فلاحی کام کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، اور اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ جہاد نکال کے انہوں نے جہاد سے روگردانی شروع کر دی۔ اسی طرح سے صرف ایک بات نہیں ہے، اچھا نماز، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی چل رہا ہے، نماز جناب تابع داری کا نام ہے، بندگی کا نام ہے، لہٰذا اس کے لیے وضو کر کے مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا نماز ہم ہر وقت ہی نماز میں ہوتے ہیں، ہر وقت بندگی میں ہوتے ہیں، نہ کدی نیتی ہے نہ قضا کیتی ہے۔ اب اس طرح کے معنی مفہوم ہمارے ہاں بھی چل رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہے اصل وہ چیز، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ ان کلام کو اس کی اصل جگہ سے کیا کر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، اور اپنی مرضی کا، اپنی خواہشات کے اوپر مبنی اس کا معنی بنا کر ان احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو احکامات دیے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے محترم بھائیو واضح کیا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ صاف ظاہر ہے دلوں کو سخت کرنا یعنی مراد مہر لگا دینا ہے، دلوں کی سختی سے مراد کیا ہے، مہر لگا دینا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ 3 گروہ ہیں جو ہے انسانوں کے، ایک وہ لوگ ہیں جو کامل ایمان والے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اور کافروں کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی، اور ان کی آنکھوں پر باری پردے ڈال دیے ہیں، وہ حق بات کو دیکھ ہی نہیں سکتے، حق بات کو سمجھ نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو بھائیو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، اور دلوں کی سختی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یاد رکھیں، دلوں کی سختی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، نافرمانی کی وجہ سے۔ جس قدر نافرمانی زیادہ ہوگی اسی قدر دل کی سختی زیادہ ہوگی۔ پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وارننگ بھی بندے کو ڈراتی نہیں ہے، بندے کو جھنجھوڑ نہیں سکتی، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذابات بھی بندے کو نہیں جھنجھوڑتے، اتنا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور دلوں کی سختی کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے یعنی پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا کہ کچھ دل وہ ہیں جو پتھر کی طرح سخت ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ فرمایا پتھروں کی حالت تو یہ ہے کہ ان میں سے تو پانی نکل پڑتا ہے، ان میں سے بعض جو ہے وہ اللہ کے خوف سے رو پڑتے ہیں، بعض جو ہے وہ دب جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، لیکن یہ جو انسانوں کے دل ہیں یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو اللہ رب العالمین نے جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے دل سخت کر دیے، ان کی سختی کا کیا عالم ہوگا؟ اور یہ سختی کا یہ عالم تھا نا کہ ان کے دل میں اللہ کی آیت کو، اللہ کی کتاب کو تبدیل کرتے ہوئے بھی ڈر ان کو نہیں لگتا تھا۔ احکامات کو نہ ماننا وہ تو ایک سائڈ پر رہا، اللہ کی کتاب کو یعنی اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کو ہی نہ مانے، چلو الگ بات ہے، وہ بھی مجرم ہے، لیکن وہ اس میں امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر جو ہے ایڈیشن کرنے کی کوشش کرے، اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرنے کی کوشش کرے، تحریف کرنے کی کوشش کرے، یہ دلوں کی سختی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ فرمایا یحرفون الکلم عن مواضع، ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیتے، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ اصل مفہوم کی بجائے کوئی غلط مفہوم نکال لیتے، جسے تعویل باطل کہتے ہیں، اور یہ تعویل باطلہ آج ہمارے ماحول معاشرے کے اندر بھی بہت زیادہ رواج پا چکی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اپنی اسی طرح سے ہیرا پھیری میں وہ کہہ لیں کہ ایک نمبر پر تھے، ہیرا پھیری کا جو ان کا انداز تھا وہ اس کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، ہیرا پھیری میں ایک نمبر پر تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جس طرح سے انہوں نے تورات کے اندر اور زبور کے اندر، انجیل کے اندر تحریف کی، ایسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بھی تبدیلی کر لی جائے، اور وہ احکامات جو مشکل ہے، جن کو ماننا مشکل ہے، جن پر عمل کرنا مشکل ہے، کسی طرح سے ان کو ہٹا کر ہیرا پھیری کر کے اپنی مرضی خواہشات کے مطابق اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیا جائے۔ تو بھائیو اللہ رب العالمین نے پہلی کتابوں کو نازل فرمایا لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، قرآن مجید کو اللہ نے اتارا تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تاکہ کل قیامت تک کے لیے یہ محفوظ رہے، آنے والے اس سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ آگے فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اصل میں ہوا یہ کیوں ہے کہ ان کے دلوں کی سختی اور کتاب کو، اللہ کے کلام کو اپنی جگہوں سے پھیرنا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تورات کے بہت بڑے حصے پر عمل کرنا ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، زانی کو سنسار کرنا، اور اس طرح سے سود کو حرام سمجھنا، یہ ساری باتیں وہ چھوڑ چکے تھے۔ سود انہوں نے حلال کر لیا تھا، زنا خوری اور اس کے باقاعدہ لائسنس تھے، اڈے کھولے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی جو نشانیاں تورات کے اندر بیان ہوئی تھی ان کو بھی انہوں نے غلط جو ہے یا نکال ہی دیا تھا، یا پھر ان کے معنی کچھ اور مفہوم بنا کر رکھ دیے تھے۔ تو اس پر اہل کتاب مسلمانوں کی اکثریت نے جو سماعت کو چھوڑا، اور اہل کتاب نے بھی چھوڑا، اور آج مسلمانوں کی اکثریت نے بھی اس کام کو چھوڑ دیا۔ نمازیں ضائع ہو گئی ہے، اور سود باقاعدہ کھانے لگے ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، جیسا یہود نے اپنے لیے جائز کر لیا تھا تو آج انہوں نے بھی جائز کر لیا ہے۔ اور اب تو افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی لوگ کھڑے ہو کر یا کچھ لوگ یا کوئی جماعت اگر کھڑی ہو کر وہ اسمبلی کے اندر سود کے خلاف کوئی پٹیشن دائر کرتی ہے تو محترم بھائیو اس کے خلاف باقاعدہ طور پر پوری اسمبلی یا کچھ جماعتیں وہ باقاعدہ طور پر اس کا نوٹس لیتی ہیں
اور اس کو اس پٹیشن یا اس جو درخواست کے خلاف انگیسٹ جا کر جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اعلانیہ سود کو حلال اور جائز قرار دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بلکہ ہو چکی ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، تو کیا خیال ہے، کیا ہم یہود و نصارہ اور بنی اسرائیل سے کچھ مختلف جا رہے ہیں؟ بالکل سیم ان کی پیروی کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم بالکل پہلی قوموں کے پیچھے ایسے چلو گے، اتنی ان کی برابری کرو گے جیسے ایک بالشت کے برابر دوسرے ہاتھ کی بالشت ہوتی ہے، ہاتھ کے برابر دوسرا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہاں تک کہ اتنی تم پیروی کرو گے کہ اگر ان میں سے کوئی کسی جو ہے جانور کے بل کے اندر بھی گھسا ہوگا تو تم بھی وہاں پر گھسنے کی کوشش کرو گے، یعنی اتنی پیروی کرو گے، اتنی ان کی برابری کرو گے۔ اور آج دیکھ لیں، جہاد کو انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا، جہاد کو ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے، آپس کا تفرقہ انہوں نے بھی قائم رکھا تھا، ہم نے بھی آج وہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں محترم بھائیوں ہماری انہی کی طرف جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور وجہ سبب اس نصیحت کو بھلانا ہے جو نصیحت ہمیں کی گئی تھی، اور وہ نصیحت ہے اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آگے فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یہ جو خائنہ ہے محترم بھائیوں، یہ خیانت یعنی ان سے آئے دن کسی نہ کسی خیانت بدعہدی کا ظہور ہوتا ہی رہے گا۔ خیانت کرنے والی جماعت یا شخصیت یعنی ان میں سے ہمیشہ لوگ جو ہے وہ موجود رہیں گے جو خیانت اور بدعہدی کا ارتکاب کرتے رہیں گے، آپ کو ہرگز ان کی طرف سے امن نصیب نہیں ہوگا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سمجھیں کہ واضح کر دیا ہے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو واضح نہیں کیا ہے بلکہ یہ پوری امت کے لیے ہے کہ یہ لوگ جب تک بچے کچے رہیں گے اس وقت تک یہ کوئی نہ کوئی فساد، دنگا، کوئی نہ کوئی جو ہے خرابی پیدا کرتے رہیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب تک ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی علاقہ نہیں تھا، اس وقت بھی یہ خرابی پیدا کرتے تھے۔ اور پوری دنیا کے نقض امن میں محترم بھائیوں سب سے بڑا کردار یہودیوں کا ہے۔ اور اس زمانہ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں تو جہاں پر بھی کوئی پنگا ہے، جہاں پر بھی کوئی فساد ہے، اس کے پیچھے آپ کو 1 سیکنڈ اور 3rd ہاتھ جو ہے وہ کس کا نظر آئے گا؟ یہودیوں کا نظر آئے گا۔ یہ شرارتی قسم کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے کوئی خیر کی خبر نہیں آئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے بھی خاص کر مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو برپا کرنے کے لیے، ان مسائل کو ہوا دینے اور ان مسائل میں مسلمانوں کو جکڑے رکھنے کے لیے آج یہ کس کا ہاتھ چل رہا ہے؟ یہودیوں کا ہاتھ چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی بدعہدی، خیانت، یہ اگر مظاہرہ نہ کریں تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ لہٰذا آپ نے ان کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے؟ ان کے ساتھ پہلی تو کوشش یہ ہو کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ رہیں تو جزیہ دے کر رہیں، پہلی تو کوشش یہ ہے محترم بھائیوں۔ اور اگر اس قدر مسلمانوں کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر جو ہے مفاہمت کے ساتھ چلا جا سکتا ہے اور درگزر سے کام لے کر اور اسی طرح سے معاف کر کے ان کو کام چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مسلمان واقعتاً اللہ کے حکم پر عمل کرے تو یہ جزیہ دے کر ہی زمین کے اوپر رہ سکتے ہیں، زمین ان کے اوپر تنگ کر دی جائے اور ان کو رہنے کا ٹھکانہ نہ مل سکے۔ تو محترم بھائیو اصل صورتحال یہی ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو انفرادی خیانتیں اور جو بدعہدیاں ہیں محترم بھائیو ان سے درگزر کیجئے، اور ان کی جو بدعہدیاں اجتماعی ہیں ان کا تو خوب نوٹس لینا ہی لینا ہے۔ لہٰذا کیونکہ ایسی صورت میں وہ واضح حربی حالت میں ہو جاتے ہیں، اور جو جنگ کی حالت ہوتی ہے تو اجتماعی جو ان کی خرابیاں ہیں ان کا نوٹس مسلمانوں کو لینا چاہیے، لیکن جو انفرادی خرابیاں ہیں، خیانتیں ہیں، ان سے درگزر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جو درگزر کا حکم ہے وہ اجتماعی نہیں ہے بلکہ انفرادی طور پر دیا گیا ہے۔ اس کی بھی ایک کہہ لے کہ اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے کہ انفرادی خطا کے اوپر اگر یا خیانت کے اوپر ہم درگزر کریں گے تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ تو اس بنیاد پر اللہ نے یہ احکامات دیے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے جو بات سمجھ آئے۔